فلیٹی تم باز آ جاؤ۔ معصوم لڑکی کو اس سے پہلے کہ مریحہ کچھ بولتی سدید نے اونچی آواز میں کہا، لا حول ولا قوت، تم اور معصوم سیریسلی؟ مریحہ تم جوک اچھے سناتی ہو، سدید نے مریحہ کا مذاق اڑاتے کہا۔ ہاں تم جلو میری معصومیت سے، مریحہ نے بترکی جواب دیا۔ سدید سر جھٹکتا ایک سنسان جگہ پر پہنچا اور مریحہ کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ مریحہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سنو وہ آ گئی ہے، سدید بولا تو مریحہ نے سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہیلو کون آ گئی ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سدید نے مریحہ کا رخ دوسری جانب موڑا جہاں کچھ بچے ان کی طرف بیٹھ کر کیسے کھڑے تھے۔ جب ایک بچہ مڑا اور اس کی طرف اس کے ہاتھ میں ریڈ ہارٹ شیپ بالون تھا جس پر وائٹ رائٹنگ میں سدید۔ دوسرا بچہ مڑا، اس کے ہاتھ میں لو لکھا ہوا تھا۔ تیسرے بچے کی مریحہ بیلون پر لکھا تھا۔ ہاتھ میں موجود بیلون پر مریحہ شوق سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایسا اظہار محبت سدید شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ سدید حیدر شاہ واقعی سب سے الگ تھا، اس کا اظہار محبت کرنے کا طریقہ بھی الگ تھا۔ یہ ایک اور فلیٹ تھا جہاں مریحہ کو سدید لے کر آیا تھا۔ سدید اب ایک گھنٹے کے بل مریحہ کے سامنے زمین پر بیٹھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاتے بولا، میری لڑکی آپ ہمیشہ کے لیے رہیں گی میری؟ سدید نے آنکھوں میں محبت کا الگ جہاں تھا جس کو مریحہ جیسے محبت کرنے والی لڑکی نے محسوس کیا، اور وہیں زمین پر بیٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کون سی جگہ ہے سدید؟ مریحہ نے سدید کے کندھے پر سر ٹکا سے سوال کیا۔ سدید شاہ کا سارا دھیان سامنے کھیلتے بچوں کی طرف تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھا مریحہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرا تھا جب مریحہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، اور فرینڈس مریحہ کی یہ لفظی جواب پر مریحہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھ، کیا ہوا ریا، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ سدید نے مریحہ کی طرف دیکھتے سوال کیا، بچوں کو کب سے جانتی ہو، اتنے کلوز ہیں تم سے؟ مریحہ نے سدید سے پوچھا، میں اس فریج میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں، تم جانتی ہو مجھے بچپن سے لے کر اب تک سوائے ماما اور لالا کے کسی سے پیار نہیں ملا۔ مجھے بابا نے کبھی گلے نہیں لگایا، میرے نانا اور ماموں نے میرے لالا کو لک آفٹر کیا، بٹ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ ان رشتوں کو محسوس ہی نہیں کر سکا۔ میرے پاس میرے اپنوں کے نام پر فقط میری ماما اور لالا رہے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں اس تحری معیار سے۔ جب مجھے ایک روز یہاں آنے کا اتفاق ہوا، میں نے ان بچوں کی کہانی سنی تو مجھے اپنے دکھ، اپنی محرومیاں بیچ لگیں۔ ریا، یہ سب بچے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ہر رشتے سے محروم ہیں۔ سدید نے گہرا سانس لیا اور پھر مریحہ کی طرف دیکھتے بولا، میں اس ملک کا پاورفل شخص بننا چاہتا ہوں۔ ریا جانتی ہو کیوں؟ اس کے پوچھنے پر مریحہ نے نفی میں سر ہلایا، میں ان تمام لوگوں کو عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوں جو اپنے نفس کی پل بڑھ کر کی تسکین کے لیے اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سنا جیسے گناہ کرتے ہیں، اور پھر سینکڑوں بچے کسی فٹ پاتھ پر، کبھی کچرے کے ڈھیر پر، کبھی کسی پارک کے پاس پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ ان بچوں کے مجرموں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں۔ ہر بدکار مرد اور بدکار عورت کو چوک میں لٹکا کر سزا دینا چاہتا ہوں۔ سدید شاہ بولتے بولتے ہانپنے لگا۔ مریحہ نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور چومتے ہوئے آنکھوں سے لگایا، تم اتنے خوبصورت دل کے مالک ہو سدید شاہ، آئی کانٹ بلیو دس، تمہاری ماما بہت لگی ہیں جن کو تم جیسا اچھی سوچ کا مالک بیٹا ملا۔ آئی ریئلی پراؤڈ آف یو سدید، تمہارے اس فیوچر ٹاسک میں تمہیں اپنے ساتھ پاؤں گا۔ مریحہ نے سدید کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا جب سدید نے اس کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، اسی گال پر لب رکھے۔ مجھے زندگی کے ہر قدم پر تمہارا ساتھ چاہیے، کیا میں جب عمر کے آخری حصے میں پہنچوں گا تو میں لوگوں کو اپنی اور تمہاری خوبصورتی سفر حیات کی داستان سناؤں گا۔ لوگ میرے سفید بال اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی ہونے کے باوجود مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ میرے پاس تم جیسی ہم سفر ہوگی۔ ریا، سدید شاہ کی بات پر مریحہ کے دل میں ایک چھنسی اٹھ گئی اور وہ سر جھٹکتے سدید کے گلے لگ گئی۔ واپسی پر سدید مریحہ کا ہاتھ تھامے چل پڑا جب وہ یکدم رکا۔ کیا ہوا سدید؟ مریحہ نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ ریا، میں اس ہوٹل میں کمفرٹیبل نہیں تھا، اس لیے تمہیں اس جگہ لے کر آیا۔ یو نو مجھے تمہیں کسی اور جگہ پر پرپوز کرنا چاہیے تھا۔ مریحہ نے آگے بڑھتے سدید کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کی طرف دیکھتے بولی، محبت کے لیے جگہ اہم نہیں ہوتی بلکہ دل میں پہنچتا یہ خوبصورت جذبہ اہم ہوتا ہے۔ میرے لیے اس جگہ سے بڑھ کر حسین کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس جگہ پر تم نے اپنے سچے جذبوں کا اظہار کیا۔ مسٹر فلیٹی، آخر میں مریحہ کو آنکھیں دباتے بولی۔ سدید نے اس کے کال پر لب رکھے اور دونوں گاڑی کی طرف مڑے۔ ابتہاج، اٹھو، ہم نے شاپنگ کے لیے اب الیان کی نانی ابھی بھی شاہ حویلی آئی تھی اور اماں سینگ سے ملنے کے بعد ابتہاج کے کمرے میں آئی اور اسے اٹھانے لگیں۔ ابتہاج شاہ، جس نے فیملی بزنس جوائن کیا تھا، رات دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی کر دیکھا تو سامنے ہی الیان کی نانی براؤن ٹاپ اور بلیک اسکرٹ پہنے ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ذہن نصیب مسز ابتہاج شاہ، ہمارے کمرے میں اتنی صبح، اگر تو یہ خواب ہے تو واللہ ابتہاج شاہ اسی خواب سے کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابتہاج شاہ کی بات سن کر الیان نے آگے بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر اپنی لیے جگہ بنائی اور ابتہاج کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا اس کے ہونٹوں کے قریب۔ کافی دیر بعد ابتہاج الیان سے الگ ہوا اور ایک آنکھ دباتے بولا، آج تو کمال کی مارننگ وش ملی ہے مجھے۔ بائی دا وے، شاپنگ اتنی صبح خیریت؟ ابتہاج نے
ساتھ سوال کی اور ایلن مسکراتے ہوئے بولی آج میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے اور مجھے اس کے برتھ ڈے کو یادگار بنانے کے لیے مسٹر شاہ ایلن نے خوشگوار لہجے میں زوا کی سالگرہ کا بتایا۔ اف ایک تو یہ چھوٹا سا ہی مجھے ولن لگتا ہے۔ اپنی سٹوری کا ابتداء ایلن کی گال پر لب رکھتے واش روم چلا گیا۔ ایلن وہیں صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی سامنے لگی سالار اور ابتہاج کی تصویر دیکھنے لگی۔ سالار کی تصویر دیکھتے ہی ایلن کو 6 ماہ پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا۔ ایلن ہاؤ آر یو؟ ایلن کیانی کے جو کہ شوٹنگ کے سلسلے میں استنبول آئی تھی، ایک ہوٹل میں بیٹھی ونڈ وال سے باہر کا منظر دیکھنے میں مصروف تھی جبکہ ایک شناسا آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ ایلن نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی سالار دانی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایلن کو اسے دیکھتے ہی دل میں ایک چھنسی محسوس ہوئی۔ وہ سالار سے نظریں چرائی تھی۔ I am fine and you؟ ایلن بمشکل مسکراتے ہوئے بولی I am all right۔ شوٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، کل معلوم ہوا تم بھی آئی ہو۔ سالار نے اس کو وضاحت پیش کرتے کہا۔ اس کی بات پر ایلن سر ہلاتے اٹھنے کے لیے توڑ رہی تھی۔ سالار اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے مسکرایا۔ کمفرٹیبل ہو جاؤ علی، ہم اچھے دوست رہ چکے ہیں، اب تو تم میں دست رہ چکی ہیں اور اب تو تم میری بھابھی بن گئی ہو، میرے لیے قابل عزت ہو تم۔ سالار نے ایلن کو تسلی دیتے کہا سالار سوری، میں نے تمہیں چیٹ کیا، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، میں تمہارے ساتھ ریلیشن میں سچے دل سے آئی تھی مگر ابتہاج کو دیکھتی میرے دل میں چھپے اس کے لیے احساس نے ایک نئے سرے سے انگرائی لی۔ میں چاہ کر بھی سے محبت کے جذبے سے بھاگ نہیں سکی۔ ایلن بول رہی تھی جب ابتہاج نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھے بولا اٹس اوکے علی، تم نے اپنی محبت پانے کے لیے جو کیا ٹھیک کیا، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ میری زاوی سائیں کیسا ہے؟ سالار نے بڑی خوبصورتی سے بات بولی اور زاوا کا نام سنتے ایلن کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ شرارتی ہو گیا۔ ایلن نے ہنستے ہوئے اس کو زاوا کی شرارتوں کو بتایا۔ ایلن اور سالار کی فلم شوٹنگ کا آخری دن تھا جب سالار واپسی کے وقت ایلن کے پاس آیا اور بولا علی میں واپس جا رہا ہوں، واپس جانے سے پہلے تمہیں ایک بار ایز اے فرینڈ ہگ کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایلن سے انوکھی فرمائش کی۔ ایلن نے آگے بڑھتے اسے ہگ کیا۔ جب سالار نے اس کے کمر کے گرد ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا اور ایک ٹپ کی اسکالن کے ہونٹوں پر کی۔ ایلن اس جانی گفتار پر کچھ سمجھ نہ سکی۔ جیسے ہی ایلن کو ہوش آیا اس نے سالار کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے خود سے دور کیا۔ اور سنسیئر؟ ایلن نے غصے سے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سالار۔ ایلن سے نظر چرواتا وہاں سے چلا گیا۔ ابتہاج شاہ فریش ہو کر روم میں آیا اور اس نے بنیان اور شلوار پہن رکھی تھی، اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا تیار ہو رہا تھا جب ایلن خیالوں سے نکلی، بیڈ سے اٹھی اس کو پیچھے سے ہگ کرتی بولی آئی لو یو مائی ہاٹ کیک۔ ابتہاج ایلن کی بات سن پر مسکرایا۔ اس کا ہاتھ جو سینے پر رینگ رہا تھا نیمتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا آئی لو یو ٹو مائی جان۔ اسے سیریسلی ہارٹ کیک؟ ہاں ہاں، ابتہاج شاہ نے کہکا لگایا، ہاں بالکل ہارٹ کیک، اینڈ آئی ایم سو لکی کہ یہ ہارٹ کیک میرا نصیب میں آیا ہے۔ ایلن نے ابتہاج کے کان کے پاس بائٹ کرتے ابتہاج کی اس بات پر مسکرا اٹھا۔ بے فکر رہو، یہ ہارٹ کیک صرف تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا۔ آئی لو یو مور مائی بیبی۔ ابتہاج نے ایلن کی پیشانی پر لب رکھے۔ ابتہاج نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا اور قمیض پہنتا بٹن بند کرتے کمرے میں آیا اور سائڈ ٹیبل سے گلاسر اٹھاتا ایلن کی نالے کمر سے نکلا۔ چشمے بدور اللہ میرے بچوں کو بڑی نظر سے بچائے، اما سائیں ایلن اور ابتہاج کو دیکھتے دل سے دعا کی۔ ابتہاج نے ان کے ضمیر پر آمین بولا اور ان سے ملتا علی کو شاپنگ کے لیے لے جا کر جانے لگے۔ ارے ناشتہ تو کرتے جاؤ، اما سائیں نے ٹوکا۔ باہر سے پہنچ کر لیں گے، ویسے بھی نکاح کے بعد آپ کے بہو کے ساتھ فرسٹ ڈیٹ ہے میری۔ ابتہاج نے اما سائیں سے کہا۔ ایلن اس کی بے شرمی پر سر جھکا گئے۔ دونوں شاپنگ کے لیے گئے اور ایلن نے زاوی کے لیے بہت سی شاپنگ کی۔ واپسی پر دونوں نے لنچ کیا اور شام کے لیے پلاننگ کرنے لگے۔ ان دونوں کے نکاح کو 1 سال ہو چکا تھا۔ اس دوران سائمہ ملک اور واسف کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ سائمہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تمام بڑوں کی باہمی رضامندی۔ سائمہ کی ڈلیوری کے بعد ابتہاج اور ایلن کی شادی ہونا تھی۔ ایلن نکاح کے فوراً بعد شوٹنگ کے لیے ترکی چلی گئی تھی۔ ابتہاج شاہ سالار کے پاس لندن چلا گیا۔ وقت کا کام گزرنا تھا اور ان دونوں کے نکاح کے 1 سال بعد وہ دونوں مل رہے تھے اور زاوق حیدر کی سالگرہ منانے والے تھے۔ شاہ حویلی کے لان کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ 7 سالہ زاوق حیدر شاہ پورے لان میں خوشی سے گھوم رہا تھا۔